اللہ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور ان سے لباس چھیننے کا ذریعہ بنا. یعنی اللہ تعالیٰ گویا میاں بیوی سے لباس چھیننے کو بہت بڑی سزا قرار دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب لباس چھن جاتا ہے نا آپ میں زینت باقی نہیں رہتی. انسان کی جو پہچان ہے نا وہ تہذیب سے ہے، مہذب ہونے سے ہے، اور تہذیب میں سب سے زیادہ دخل لباس کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی لوگ تقریبات میں جاتے ہیں تو بہتر سے بہتر ڈریسنگ کی کوشش کرتے ہیں، وہ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، استری کرتے ہیں. کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی اچھی تقریب میں ایسے ہی دھوتی بنیان میں چلا جائے یا بغیر کرتے کے چلا جائے. یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا پہ جو سزا دی وہ سزا کیا تھی؟ جنت سے نکالنے کا عمل تو بعد میں ہوگا، لباس سب سے پہلے چھینا جائے گا. تو جو بھی مہذب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی. جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ ان کے لیے آپ ان سے کھانا چھین لیں، آپ ان سے اچھا بستر چھین لیں. لیکن جو مہذب آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو آپ بے لباس کر دیں. آج دیکھا ہوگا نا جو لوگ ٹارچر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بے لباس کر کے کپڑے اتار کے تصویریں وائرل کر دیں. تو یہ عزت دار آدمی کے لیے اس سے بڑی ذلت کی کوئی بات نہیں ہوتی. اب آدم علیہ السلام اگرچہ اپنی زوجہ حمہ حوا کے ساتھ ہیں اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے نارملی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، شرم کرتے ہیں اس عمل سے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا سزا دی کہ سب سے پہلے لباس چھینا. تو اب قرآن لباس کی ویلیو بیان کر رہا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے. کیا مطلب؟ یہ بھی انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا گیا. جانور لباس نہیں پہنتے، کوئی جانور لباس نہیں پہنتا. انسان مہذب ہے وہ لباس پہنتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا، میں نے آسمان سے نازل کیا. یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے. یہ وہ شرمگاہ ہے جس کو انسان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے بہت شرم محسوس کرتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. آسمان سے کیسے اتارا اللہ نے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ لباس تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، کپاس ہے، کاٹن ہے، یا یہ جو جانوروں کی کھال سے لباس بنتے ہیں، یہ سب چیزیں، گوشت ظاہر ہے زمین سے جانور خوراک کھاتے ہیں. تو یعنی یہ سارا عمل پروسیس شروع ہوتا ہے آسمان سے. آسمان سے پانی برستا ہے، اسی پانی سے زمین میں گھاس پھوس پیدا ہوتی ہے، اسی گھاس پھوس کو جانور کھاتے ہیں تو ان سے گوشت اور ان کی اسکن بنتی ہے. اسی اسکن کو انسان پھر لیدر سے جو ہے نا مختلف چیزیں بناتا ہے. یا اسی پانی سے زمین میں کپاس اگتی ہے، اسی روئی سے لوگ کپڑے بناتے ہیں. تو جو کچھ بھی لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس کی بیس آسمان کا پانی ہے. تو اللہ آسمان کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ گویا آسمان سے تمہارے لیے ایک چیز ہے جو نازل کی ہے، اس کا ذریعہ آسمان میں ہی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے. وریشا، اور ہم نے زینت بھی اتاری ہے. یعنی اسی لباس میں زینت بھی ہے. گویا لباس کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ شرمگاہ چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرا تمہیں لوگوں کی نظر میں معزز بنا دیتا ہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک تقوی کا لباس بھی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو بھی دو لباس دیے گئے تھے. ایک تقوی کا لباس کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ایک لباس جو جنت کا لباس تھا، بڑا خوبصورت مزین لباس تھا. اماں حوا بھی پہنا کرتی تھیں، آدم علیہ السلام بھی پہنا کرتے تھے. تو جب آدم علیہ السلام سے تقوی کا لباس شیطان نے چھنوا دیا، جو ان کی شان کے حساب سے تقوی تھا، پیغمبر تقوی کا لباس اتارتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کی اجتہادی خطاؤں کو بھی اللہ انہی الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام کا تقوی کا لباس اتر گیا تو اللہ نے جنت کا لباس بھی آپ سے چھین لیا، کیونکہ دونوں لباس انسان کو مزین کرتے ہیں. تو اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے تم سے لباس نہیں چھینا. یہ لباس تم زیب تن کر کے بیٹھتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، محفلوں میں جاتے ہو، یہ بھی تمہاری زینت ہے. گدھے گھوڑوں کتوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ تم بے لباس گھوم رہے ہو. تو ایک اور لباس بھی ہے، وہ ہے تقوی کا لباس. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچو. وہ لباس جو تمہیں مزین کرتا ہے وہ اس ظاہری لباس سے بھی زیادہ مزین کرتا ہے. تو اس کو بھی فوکس کرو، کیونکہ اگر تقوی کا لباس تم سے اتر گیا تو اللہ تم سے یہ لباس بھی چھین لے گا. تو یہ لباس بھی تم سے اللہ تعالیٰ چھین کر تمہیں لوگوں میں رسوا اور شرمندہ کر سکتا ہے.
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی آسمان سے لباس کا نازل ہونا اور انسان کی نیچر میں لباس کا استعمال، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. تو کس قدر اہمیت بیان ہو رہی ہے اس آیت میں لباس کی. اور آپ آج ماڈرن طبقے کو دیکھ لیں، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی کم اس کا ڈریس ہوگا، اور خاص طور پہ خواتین میں. تو یہ سب نیچر کی بغاوتیں ہیں. غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، چڈی پہن کے بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے. اور یہ وہ آیتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کے دلوں میں لباس کی ویلیو کو پیدا کیا. اور آج غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ لباس پہننے کا سلیقہ اور ڈھنگ پوری دنیا نے یہ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ جو غیر مسلم ہیں، وہ ان کے جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا لباس کے بارے میں، آپ یورپ کے قدیم یورپ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے لباس کی وضع قطع دیکھیں، بے ڈھنگے سے چند چیتھڑے اوڑھ لیے انہوں نے، اور بہت ہی بے ڈھنگے لباس ہوا کرتے تھے ان کے. سلا ہوا لباس، پراپر پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس اور مزین لباس، یہ بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے لباس کے تاجر ہوا کرتے تھے. اس میں اس کو مزین کرنا، یہ ساری اس چیز کو پروموٹ اسلام نے کیا ہے پوری دنیا میں. تو یہ چیز آدم علیہ السلام سے چلتی آئی ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان شروع میں مہذب تھا، بعد میں تہذیب ختم ہوئی ہے. جبکہ جو ایتھیس لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں انسان شروع میں جنگلی تھا، اسے تہذیب کا کچھ پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اب جا کے مہذب ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نکاح مہذب لوگ کرتے ہیں. آپ جتنا ماضی میں جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے زنا پھیلتا نظر آئے گا. اسی طرح جتنا آپ پاس کی طرف جائیں گے تو آپ کو لوگوں میں لباس کا عنصر زیادہ نظر آئے گا جتنا ماضی کی طرف جائیں گے. اور جتنا آپ فیوچر کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں گے لوگ بے لباس ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض ریاستیں ایسی ہیں غیر مسلم کنٹریز میں کہ جہاں لوگ بالکل نیوڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ کسی بندر سے نہیں ہوئی ہے. اگر انسان جانوروں سے بن کے آیا ہوتا نا تو آپ پاس کی طرف جاتے تو اس میں بے لباسی کا عنصر زیادہ ہوتا، کیونکہ جانور لباس نہیں پہنتے. جبکہ ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے ہمیں جسم ڈھانکنے کا عنصر وہ دوسروں سے زیادہ، یہاں تک کہ سر بھی ڈھانکا کرتے تھے. ماضی کی طرف آپ جائیں گے تو ٹوپیوں کا اور پگڑیوں کا رواج آپ کو زیادہ نظر آئے گا، اور فیوچر کی طرف جائیں گے تو آپ کو سر بھی برہنہ نظر آئیں گے، جسم بھی برہنہ نظر آئے گا. تو یہ سب قرآن کی صداقت کے دلائل ہیں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے. اور اس کے برعکس جو یونیورسٹیوں میں لبرل لوگ جس طرح کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں قرآن کے اگینسٹ، وہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے. سرسری غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ خلاف واقع بات کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد و آدم علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے، اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں. لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے. ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں بتایا کہ تمہارے باپ آدم کے پیچھے شیطان پڑ گیا تھا، تو اب تمہارے پیچھے پڑ کے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کیسے ڈال دے گا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے بالآخر نکلوا دیا. ینزع عنہما، اس حال میں کہ ان سے ان کا لباس بھی چھین رہا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں اور ان کو شرم آئے پھر ایک دوسرے سے. یعنی یہ سب اس کے رزلٹ تھا کہ ان کو جو انسان کے مہذب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے لباس، شیطان نے وہی تہذیب ان سے چھین لی اور ان کو کیسے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے. تو شیطان بھی تم سے تقوی کا لباس چھینے گا اور معاشرے میں بھی تمہیں رسوا کرے گا، قوموں کی نظروں میں بھی تمہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا کرے گا. تو تم شیطان سے ہوشیار رہو. انہ یراکم، ایک تو اس لیے ہوشیار رہو کہ تمہارے باپ آدم کو وہ ایک نقصان میں مبتلا کر چکا ہے، ایک تو اس لیے، دوسرا اس لیے بھی انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اپنے شتونوں کے ساتھ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. جب دشمن آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ دشمن کو نہ دیکھ پا رہے ہو تو ایسے دشمن سے اور بھی زیادہ ہوشیار رہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میدان جنگ میں فوجی چلتے ہوئے جا رہے ہوں، انہیں اگر پتہ ہونا کہ سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے ہم نے یہیں فوکس کرنا ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ چاروں طرف گھات لگا کہ کہیں بھی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ پھر چاروں طرف نظر رکھتے ہیں. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے صراط مستقیم پر بیٹھے گا وہ،
اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ تم اس، جیسے کہ لوگ نہیں دیکھ پاتے شیطان کو، جنات کو عام آدمی کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اللہ اپنی قدرت سے کسی کو دکھا دے، یہ کیونکہ اس مادی دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی لیبارٹری میں ٹریس نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے بھی اس سے ہوشیار رہو. ہاں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے شیطان ان لوگوں کا دوست بنایا ہے لا یؤمنون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جزا و سزا کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پر شیطان کی دسترس زیادہ ہوتی ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ایمان بالکل بھی نہیں ہے تو پھر شیطان بہت گہرا دوست ہوتا ہے. ایمان کمزور ہے تو شیطان کی دوستی اسی حساب سے کمزور. مسلمان میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان ہوتا ہے، تو جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا شیطان اسی قدر آپ پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا استحضار کیا جائے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کے سامنے اس عمل کا جواب دینا ہے، تو یہ جواب دہی کا احساس آپ کو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رکھے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی چال چلتی نہیں ہے، مخلوق کو بیوقوف بنانا آسان ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا، ہمارا کلچر ہے یہ. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، یعنی اللہ اسی پر خوش ہے کیونکہ یہ باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے بغیر لباس کے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. اب یہ بہت بڑی بےہودگی تھی کہ وہ گھر جو انتہائی مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، آپ اس میں برہنہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، یہ تو اس گھر کی بہت بڑی بے ادبی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بے حیائی کے ساتھ طواف نہ کیا کرو، تو انہوں نے دو دلیلیں دی. ایک تو یہ کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کر کے کیسے اللہ کے گھر کی زیارت کریں ہم، دوسرا ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھتے آئے ہیں کہ وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، تو باپ دادا ایسا ہی نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا، یہ اللہ اسی پہ ہم سے راضی ہے، تبھی ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جب یہ بے حیائی، یہ ظاہر ہے برہنہ ہو کے طواف کرنا، تو بجائے ماننے کے الٹی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا. کتنی زبردست آیت ہے کہ اسلام نے حیا اور بے حیائی کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیا ہے. دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے. لڑکیاں ان کی بکنی پہن کے سوئمنگ پول میں نہائیں تو بھی بے حیا نہیں کہلائیں گی وہ، اور زنا کرتی رہیں تو بھی بے حیائی نہیں کہلائیں گی. تو اور ان تمام باتوں کو کلچر کا حصہ قرار دیتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اتقولون علی اللہ، کیا تم بولتے ہو اللہ پر ما، وہ باتیں لا تعلمون، جن کا تمہیں علم نہیں ہے. بغیر دلیل کے اللہ کی طرف کیسے منسوب کر دیتے ہو؟ صرف یہ کیا کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. تو باپ دادا کے پانے سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ تمہارے باپ دادا کو اللہ